بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور ایک اللہ کے ولی کا واقعہ۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ آپ غور کریں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ 16 دفعہ ایک بندہ جنگ جوئی کرے اور شکست اٹھائے۔ لوگ مرتے ہوں گے، تکلیف تو ہوتی ہوگی، ذلت اٹھانی پڑتی ہوگی، مگر وہ اللہ کا بندہ لگا رہا، ڈٹا رہا، اس نے ہمت نہیں آ رہی، حملے کرتا رہا، مجبور نہیں ہوا کہ میں نے سمندر کو ضرور فتح۔ اس نے طے کر دیا تھا کہ میں نے سمندر کو لازمی فتح کرنا، جتنے بار مرضی حملہ کرنا تھا۔ 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد بھی کسی نے سلطان محمود سے کہا کہ آپ کوشش میں آپ نے تو کمی کوئی نہیں چھوڑی ہے، مگر اب کسی اللہ والے سے دعا بھی کرواؤ تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اس وقت ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ عبدالخالق حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ نقش بندیاں کے بزرگ تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کی خانقاہ تھی اور اس دن وہاں جو مریدین تھے وہ جھاڑو دے رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی اور حضرت صاحب اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سر کے اندر خارش محسوس ہوتی تھی۔ یہ خارش کئی مرتبہ جموں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ چونکہ اس بزرگ کے بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، تو حضرت ایک دم حضرت صاحب نے خادم کو کہا کہ بھائی ذرا سر میں دیکھو کہ خارش کیوں ہو رہی ہے۔ تو وہ سر میں آپ یوں سمجھے کہ وہ خشکی دیکھ رہا تھا یا جمیں تلاش کر رہا تھا، یعنی کہ خادم اپنا بزرگ کے سر میں سے خشکی دیکھ رہا تھا یا جمیں تلاش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں جا پہنچا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آ رہا ہے تو وہ بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت صاحب کو جا کر بتاؤں، مگر وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت صاحب تو سچ کے آگر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خادم ان کے بالوں میں خشکی یا جمیں تلاش کر رہا تھا۔ تو باہر والے خادم نے اندر والے خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت صاحب کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب اس خادم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت صاحب کو جلدی میں کہا حضرت۔ تو حضرت صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے مارا، اوہو، میں سمجھا کہ بڑی جون تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ بھی آتا جا رہا۔ اور اس حضرت کے دل میں دیکھیے کتنی اللہ کی محبت ہے، دنیا کی قہرت ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ کوئی بڑی سی جون تیرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا۔ حضرت نے ان کو سلام کیا اور بٹھایا اپنے پاس، تھوڑی دیر گفتگو کی۔ اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درم و دینار کی بڑی ایک تھیلی ہدیے کے طور پر اس بزرگ کو پیش کی۔ تو حضرت نے سلطان محمود کو کہا کہ یہاں رکھ دیں۔ اس نے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو ایک روٹی کا خشک ٹکڑا تھا۔ خادم نے کہا کہ جی ایک خشک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ لے آؤ، وہی لے آؤ۔ جب خادم روٹی کا خشک ٹکڑا لے آیا تو حضرت صاحب نے وہ خشک روٹی کا ٹکڑا بادشاہ کو پیش کیا کہ آپ کھائیے۔ اب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈب ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ بادشاہ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ خشک ٹکڑا گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ تو بادشاہ نے کہا جی یہ اتنا خشک ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نیچے نہیں نہ اترتا، اسی طرح جو تم نے مجھے درم و دینار کی تھیلی دی ہے نا، وہ بھی میرے گلے سے نیچے نہیں اترتی، یعنی مجھے اس درم و دینار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درم و دینار کی ضرورت نہیں، یہ استغنا کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت
اب میں اپنا مقصد بتاتا ہوں جس کے لیے میں حاضر ہوا، کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں، مگر میں ہر دفعہ ناکام رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا میرا ارادہ ہے، تو دعا کروانے آیا ہوں حضرت صاحب کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائے۔ تو اس بزرگ نے ایک جبہ اپنا پڑا تھا، یہ ایک جبہ پاس ہی پڑا تھا اپنا کرتا، وہ اٹھا کر بادشاہ سلامت کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ جبہ ساتھ لے جاؤ، اور جب تم مشکل میں وقت میں ہو تو اس جبے کو سامنے رکھ کر 2 نفل رکعت نماز پڑھنا، اور یہ پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ اگر اس جبے والا کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے، اس معاملے میں میری مدد فرما، مجھے فتح نصیب فرما۔ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ سلطان محمود غزنوی خوش ہو گیا، واپس آیا۔ اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا۔ یہ مندر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے اور مخالف زیادہ ہوتے تھے، اس لیے مسلمان فتح حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے، یعنی مسلمان کمزوری دکھانے لگ گئے۔ جب سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کر دعا کی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو تم اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح نصیب فرما۔ تو پھر ایسا پاسا پلٹا کہ تھوڑی دیر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرما دی، سبحان اللہ۔ تو سلطان محمود غزنوی سومناتھ کے قلعے کا فاتح بن گیا۔ اب مندر کے اندر بہت سی مورتیاں تھیں، یعنی بہت سے بت تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیں۔ تو اس وقت ہندوؤں نے ایک نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارے خاص 2 بت ہیں نا، ان کو نہ توڑیں، اور اس کے بدلے ہم کو آپ سونا دے دیں گے، یعنی جتنا وزن ہے نا بتوں کا، ان کے برابر وزن کے برابر ہم کو سونا دیتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہے گی، یعنی بت بیچنے والا کہیں گی کہ سلطان محمود بت بیچا کرتا تھا، پیسے لیتا تھا۔ میں بت فروش نہیں ہوں، کہا میں بت فروش نہیں ہوں، بت بیچنے والا نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں، یعنی کہ میں بتوں کو توڑنے والا ہوں، میں تو بتوں کو توڑ کر ہی دوں گا، میں تمہاری شرط نہیں مانوں گا، میں بتوں کو ضرور توڑوں گا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جب سلطان محمود نے بتوں کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھے اور ان کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے، اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی، جو سونا دینا چاہتے تھے نا ہندو، اس سے بھی زیادہ ان کی قیمت تھی، سبحان اللہ۔ تو سلطان محمود بہت شکن کہلایا، جن بت توڑنے والا کہلایا، بت بیچنے کی بجائے، کہ اس نے بتوں کو توڑا اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرما دیا۔ خیر سلطان محمود بہت خوش تھا، اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بندہ آپ کی مدد کرے نا تو اس کا شکریہ لازمی ادا کریں، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ شکریہ لازمی ادا بندوں کا بھی کریں، جو آپ پر احسان کرتا ہے یا آپ کی مدد کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، وہ راضی بندہ ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی اس بزرگ خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور بہت خوش تھا۔ حضرت صاحب نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے جو جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دیا۔ تو خواجہ حسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بہت قیمت تھوڑی لگائی ہے میرے جبے کی، اگر آپ اس وقت دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے تو اللہ تعالیٰ تجھے ساری دنیا کا فاتح بنا دے۔ اللہ والوں کا اللہ کے یہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوا کسی نے خواب میں اسے دیکھا تو میں اس سے پوچھا کہ سلطان محمود آگے کیا بنا؟
یعنی مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ تو کہنے لگا کہ سلطان محمود نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے پوچھا کہ سلطان محمود کون سے عمل نے تیری بخشش فرمائی، کہ کس عمل کی وجہ سے تیری مغفرت ہوئی ہے جو اللہ کو پسند آ گیا تھا؟ تو سلطان محمود کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں ایک اللہ والے کی خانقاہ پر گیا تھا۔ وہ واقعہ اسے یاد، وہ اس نے بیان کیا جب وہ گیا تھا دعا کروانے کے لیے بزرگوں کے پاس۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں اللہ والے کی خانقاہ پر گیا تھا تو لوگ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے کراہت کرنے کے بجائے اس مٹی کو اپنے چہرے پر مال لیا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ کراہت کرتے ہیں نا بزرگوں کے ڈیرے کی مٹی سے، میں نے اس مٹی کو اپنے چہرے پر مال لیا برکت کی خاطر کہ یہ اللہ والوں کے قدموں کی مٹی ہے، میں اس کو اپنے چہرے پر مال لیتا ہوں۔ اللہ کو جو میرا عمل پسند آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے ایک ولی کی جگہ کی مٹی کو چہرے پر ملا تھا، اب اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ اسی طرح جو اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں دلوں کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بآخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔